ایران واقعی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، امریکہ اور اتحادیوں کے لیے اچھی ڈیل ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں منفی تبصروں سے درست طریقے سے کام کرنا اور مذاکرات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں تیز چلو تو کبھی کہتے ہیں آہستہ چلو، کبھی کہتے ہیں جنگ کرو، کبھی کہتے ہیں جنگ نہ کرو۔ اطمینان رکھیں اور سکون سے بیٹھیں، آخر میں سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے مجوزہ معاہدے پر CNN کی رپورٹ پہ قرار دے دی۔ امریکی میڈیا کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے مستعفی ہونے کا دعویٰ، اختیارات میں مبینہ کمی استعفے کی وجہ قرار۔ پاسداران انقلاب نے خبر کی تردید کر دی۔ تہران مفاہمتی یادداشت کے تازہ مسودے میں تبدیلیاں کر رہا ہے۔ ایرانی حقوق کے مکمل تحفظ کی ضمانت کے بغیر معاہدے پر رضامندی ممکن نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف کہتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زیادہ سخت شرائط والی تجاویز بھیجی ہیں۔ فریقین میں اہم معاملات پر ابھی اختلافات موجود ہیں۔ دشمن کی باتوں اور وعدوں پر بھروسہ نہیں۔ امریکہ کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ ٹھوس نتائج کے بغیر نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے امریکہ سے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے، واضح نتیجے تک مذاکرات سے متعلق رائے نہیں دی جا سکتی، قیاس آرائیوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ Her Excellency and I co-chaired the 8th session of the Pakistan-EU Strategic Dialogue. Our candid exchanges are reflective of the candor and trust between Pakistan and EU. We have been constantly in touch during last year of India-Pakistan war, and so are we in touch during the regional conflict between US and Iran. پاکستان خطے کی بڑی طاقت اور ہمارا اہم شراکت دار ہے۔ امریکہ ایران ثالثی کے لیے پاکستان کا کردار انتہائی قابل ستائش ہے۔ یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کایا کلاس کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا پاکستان کو بین الاقوامی قانون کے مطابق اپنے اور اپنے عوام کے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے سنگین نتائج برآمد ہوئے۔ یورپی یونین نے مسلسل دونوں ممالک پر تحمل اور کشیدگی میں کمی پر زور دیا۔ موجودہ صورتحال میں مذاکرات ہی بہترین راستہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بولے پاک بھارت جنگ، امریکہ ایران تنازعہ، عالمی اور علاقائی امور پر یورپی یونین سے قریبی رابطہ رہا۔ فریقین کے درمیان تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان اسلام آباد میں ٹھوس اسٹریٹجک مذاکرات، مشترکہ مفادات پر مبنی شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو سکر کا فیصلے ہیں وہ کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں، وہ نام نہاد ہی جو وزیر پھر رہا ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان۔ کیا فائدہ ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا کوئی وزیر رکھنا؟ ختم کرے اس وزارت کو۔ کہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے، وفاق کنگال ہو چکا ہے، کنگال ہو چکا ہے۔ یار اگر وفاق کنگال ہے تو سب سے پہلے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو وزارت ہے نا وہ بند کرے۔ شگر کے فیصلے اسلام آباد میں بیٹھا بابو نہیں کر سکتا۔ ہر وقت کہتے ہیں فنڈز اور وسائل نہیں تو ایسی وزارت کا کیا فائدہ۔ بلاول بھٹو زرداری کا شگر میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا اگر وفاق کنگال ہے تو گلگت بلتستان آزاد کشمیر کی وزارت بند کرے۔ چاہتے ہیں گلگت بلتستان کے فیصلے یہاں کے عوام کریں۔ جی بی اور پاکستان کے عام انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ فارم 45 کا بندوبست آپ کریں گے، فارم 47 کا بندوبست کر لوں گا۔ پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی سے 9 سیٹیں چھینی گئیں۔ گلگت بلتستان میں شفاف الیکشن کرائے جائے۔ آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے اسلام آباد سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف جلد گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے۔ میاں نواز شریف نون لیگ کی آخری الیکشن ریلی سے خطاب کریں گے۔ گلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے NOC جاری کر دیا۔ میاں محمد نواز شریف نے لیگی امیدواروں کا اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر بھی انتخابی مہم کے لیے اسکردو پہنچ گئے۔ ایکس پوسٹ میں لکھا یہ انتخاب محض اقتدار کی جدوجہد نہیں بلکہ گلگت بلتستان میں جمہوریت کے تعین کا فیصلہ ہے۔ بیرسٹر گوہر نے شکوہ کیا گلگت بلتستان میں ان کی پارٹی کو آزادانہ انتخابی مہم کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ امید ہے 7 جون کو عوام ان کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں گے۔
تمام سیاسی جماعتوں کو جلسے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، توجہ دی جائے تو گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا اسکردو میں جلسے سے خطاب، کہا گلگت بلتستان کے عوام نے خطے کی آزادی اور پاکستان کے ساتھ الحاق میں کردار ادا کیا، تاریخی کردار پر پاکستان گلگت بلتستان کے عوام کا مقروض ہے۔ نون لیگ نے گلگت بلتستان میں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا، ہماری حکومتوں کو ہٹایا نہ جاتا تو ملک کی ترقی کی رفتار مزید تیز ہوتی۔ تحریک انصاف کے ناراض پارلیمانی دھڑے کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آئندہ کے لائے عمل پر مشاورت کی جائے گی۔ ناراض گروپ میٹنگ کے بعد اپنے مطالبات وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو بھیجے گا۔ ناراض گروپ نے گزشتہ روز پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ واٹس ایپ گروپ میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور میں لفظی جھڑپ بھی ہوئی۔ تحریک انصاف کے پارلیمانی اجلاس میں شرکت نہ کرنے والے 34 ارکان اسمبلی میں سے 7 کی وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور آمد۔ سہیل آفریدی سے ملاقات کے دوران مکمل اعتماد کا اظہار۔ ایران امریکہ ڈیل میں تاخیر کے منفی اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل 2% سے زائد مہنگا، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $93.28 ہو گئی، WTI کا ایک بیرل $89.73 میں فروخت، عالمی منڈی سونے کی قیمت $4,994 فی اونس ہو گئی، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کی کمپنیوں کے حصص میں غیر معمولی تیزی، ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں مثبت رجحان، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 2049 پوائنٹس کی مندی، 100 انڈیکس میں 1,71,912 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے 10,000 ارب روپے درکار۔ وفاقی بجٹ کا بڑا حصہ قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہو جاتا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا سالانہ پلان کوآرڈینیشن کمیٹی اجلاس سے خطاب، کہا اس وقت 5,000 ارب روپے مالیاتی منصوبوں کے PC1 پر کام جاری ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے 720 ارب روپے کے نئے منصوبوں کی تجویز ہے۔ گزشتہ 8 برسوں کے دوران ترقیاتی بجٹ جمود کا شکار رہا، متعدد منصوبے متاثر ہوئے۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے سرمایہ کاری GDP کا 2.6% سے کم ہو کر صرف 0.6% رہ گئی۔ رواں مالی سال شرح نمو 3.7% رہنے کا تخمینہ ہے۔ اجلاس میں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1126 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، GDP کی شرح نمو کا ہدف 4% مقرر کرنے کی سفارش۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سیلز ٹیکس کی شرح 19% کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ بجٹ میں سیلز ٹیکس کی شرح 18% رہے گی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF نے سیلز ٹیکس کی شرح 19% کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ سیلز ٹیکس بڑھنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا، جو قابل قبول نہیں۔ سیلز ٹیکس چوری روک کر آمدن بڑھانے کی ہدایت۔ وفاقی بجٹ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ریلیف کا امکان، فائلرز کے لیے پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹرانزیکشن ٹیکس میں کمی متوقع، پراپرٹی کی خریداری پر بھی ہولڈنگ ٹیکس کم کرنے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکسز میں رد و بدل کے لیے IMF کو آگاہ کیا گیا۔ نان فائلر کو پراپرٹی کی خرید و فروخت پر کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ نان فائلرز کے لیے پراپرٹی کی خرید و فروخت پر 10.5% ٹیکس عائد ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت رواں مالی سال جولائی سے مارچ ود ہولڈنگ ٹیکس 29% ملا۔ بھاری ٹیکسز کی وجہ سے گین ٹیکس وصولی میں بھی کمی ہوئی۔ آئندہ مالی سال برآمدات ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کا امکان۔ IMF کا آئندہ مالی سال پاکستان کی برآمدات بڑھا کر ریکارڈ 35 ارب 63 کروڑ ڈالر پر پہنچنے کا تخمینہ۔ رواں مالی سال پاکستان کی برآمدات 31 ارب 93 کروڑ ڈالر رہنے کا امکان۔ IMF نے آئندہ مالی سال پاکستان کی برآمدات، تجارتی خسارے اور درآمدات میں اضافے کا تخمینہ لگایا ہے۔ پنجاب حکومت کا ٹیکس فری بجٹ دینے کا فیصلہ، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا۔ ٹیکس وصولی کا ہدف 712 ارب روپے تک رکھے جانے کا امکان۔ ٹیکس آمدن میں سب سے بڑا حصہ 320 ارب روپے GST ان سروسز کا ہوگا۔ ایکسائز ڈیوٹی سے 128 ارب روپے آمدنی متوقع۔ اسٹامپ ڈیوٹی اور رجسٹریشن فیس سے 90 ارب روپے کا ہدف۔ سیلز ٹیکس سے 82 ارب اور موٹر وہیکل ٹیکس سے 47 ارب روپے آمدن متوقع۔
ٹرانسپورٹ اور مقامی حکومتوں کے لیے 550 ارب روپے سے زائد مختص کرنے کی تجویز، کسانوں، طلباء اور مزدوروں کے لیے سبسڈی پروگرام جاری رکھنے کی تجویز، جنوبی پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 35% ترقیاتی فنڈز مختص رکھنے کی پالیسی برقرار۔ سندھ کا بجٹ 12 جون کو پیش کرنے کا امکان، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 12% اضافے کا قوی امکان۔ محکمہ خزانہ سندھ کے مطابق اگر وفاق 10% اضافہ کرے گا تو سندھ حکومت 2% بڑھا کر 12% اضافہ کرے گی۔ بلوچستان کا بجٹ جون کے تیسرے ہفتے پیش کیے جانے کا امکان، ذرائع محکمہ خزانہ کے مطابق بلوچستان کے بجٹ کا کل حجم 1200 ارب روپے تک متوقع، تعلیم کے لیے 150 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ سرپلس ہوگا، کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا۔ محکمہ صحت، امن و امان اور بے روزگاری کے خاتمے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی بجٹ کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل، 218 ترجیحی منصوبوں کو ہر حال میں مکمل کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ خزانہ کے مطابق ترقیاتی فنڈز کا 80% جاری اور 20% نئے منصوبوں کو دینے کا فیصلہ۔ مالی وسائل زیادہ منصوبوں میں تقسیم کرنے کے بجائے میگا پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کا فیصلہ۔ ترقیاتی منصوبوں کی تعداد 2500 تک رکھنے کا امکان۔ تھرو فارورڈ کو مزید کم کر کے 1500 ارب روپے تک رکھنے کا فیصلہ۔ خبردار ہوشیار، اسلام آباد میں آج اور پنجاب میں کل سے مارکیٹس رات 8 بجے بند، میڈیکل سٹورز اور اسپتال پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول پمپ، سی این جی اسٹیشنز معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ شادی ہال، ریسٹورنٹس، فوڈ آؤٹ لیٹس اور تندور رات 10 بجے بند ہوں گے۔ کریانہ، سبزی، پھل اور بیکری شاپس بھی رات 10 بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت۔ پنجاب میں بھی مارکیٹس پر وقت کی پابندی دوبارہ نافذ، کل سے مارکیٹیں رات 8 بجے بند ہوں گی۔ کراچی شارع فیصل پر لین کی خلاف ورزی پر آج سے ای چالان، ترجمان ٹریفک پولیس کی شہریوں سے لین کی پابندی کی اپیل، کہا گاڑی چلاتے ہوئے شہریوں کو خود بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ ابتدائی طور پر صرف شارع فیصل پر لین کی خلاف ورزی پر ای چالان کیا جا رہا ہے، مستقبل میں دیگر شاہراہوں پر بھی اس کا اطلاق کیا جائے گا۔ اقدام سے ٹریفک کی روانی میں بہتری آئے گی، حادثات کی روک تھام میں بھی مدد ملے گی۔ کوکین ڈیلر انمول پنکی کی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت پیشی کی درخواست دائر، جیل حکام نے موقف اپنایا، ملزمہ کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر عدالت میں پیش کرنا ممکن نہیں۔ جیل حکام نے کورٹ پولیس کا خط بھی عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ملزمہ کے سہولت کاروں سہیل اور ذیشان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پنکی کی گرفتاری کے باوجود کراچی کے پوش علاقوں، بنگلوں، گھروں اور ریسٹورنٹس تک کوکین کی سپلائی بچوں کے پاپڑ اور چپس کے پیکٹس میں کی جا رہی ہے۔ آن لائن ادائیگیاں بھی جاری ہیں۔ مارکیٹ میں اب کوئین میڈم پنکی کے نام سے کوکین کی ڈبیاں بھی سپلائی کی جا رہی ہیں۔